السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، آپ سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، آپ سن کر حیران رہیں گے بلکہ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ جناب، آپ سنیں گے ایسا مکتوب فکر کا بندے کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ ہمارے بابا جی کا پیشاب دے کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ بھی بات سننا باقی تھی۔ بلکہ ایک ایسے بندے کی بھی ساتھ ویڈیو دکھائیں گے، حالانکہ یقین مانیے میں اس کی گفتگو بھی سنتا تھا، یعنی پیر اجمل رضا قادری، اس کی گفتگو بھی سنتا تھا۔ میں کہتا درویش آدمی ہے، لیکن اگر ایسا بندہ لوگوں کو قصے کہانیاں سنائے گا تو بندے کو دکھ تو ہوگا ہی نا۔ جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو آپ لوگوں کو سنائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ بتلاتا ہے۔ اب پیر اجمل رضا قادری کی بھی آپ نے سٹوری سننی ہے، تو اس سے قبل ایک اور ہے امین القادری، شاید اس کی بھی ہم نے گفتگو سننی ہے، جس نے معاذ اللہ کہا جی ہمارے بابوں کا پیشاب دے کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی جی حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنوائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر، ان کا یورین دیکھ کر، ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، میرے ماموں، میرے پیر و مرشد حضرت سید نصر سختی بیمار ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانا۔ فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں، ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا، میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی، میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں، لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے، اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے گا۔ حضرت سبی سختی کا پیشاب لایا گیا، اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب، یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں۔ دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بت بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو، اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں، اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا، لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے، ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے۔ ہاں آئے ہو نا داڑھ تلے جی ہے روحانی بائی پاس، چھڑ دو بائی پاس ختنہ کر کے دسو، جی نہ ہے نا تے چھوڑ دو۔ آج جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو، کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی صاحب اجازت ہے، تو پتہ چل جائے گا بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے۔ اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں، حجامہ کپنگ یعنی
یہ پچھنے لگوانے میں اور داغ دینے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا، اس کا خون نہیں رکتا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا۔ داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ، تیر کا اگلا حصہ، کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں، وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ آج کل الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو سرجنز وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے آپریشنز ہو رہے ہیں نا تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، ایسی ادویات آ گئی ہیں، اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے، ورنہ پہلے کتنی بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی، خون ضائع ہو جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا، آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا، بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ ایک دو واقعات معجزانہ طور پہ ہیں، ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے، اور علاج کرنا ہے۔ جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، وہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں، آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں۔ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پی آئی اے کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑانے والے جی قیامت والے دن جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کر رہے ہیں۔ نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا۔ کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں خدا کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں، ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، کبھی کبھار کوئی معجزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں، وہ بالکل درست ہے، وہ نبی کے معجزے ہیں، لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے۔ بارش کی دعا کی ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی، نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے اور زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ آپ کو تو کہانیاں کرائی ہیں جی، ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو، اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی، رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض، بابے کتنے خوش ہوندے تھے جو تک نعرہ نہ مارو انہاں دے اگے تسی یا میرا نام نہ لو، وہ بابا جی کہندے نے ان کے کہ ناراض ہون کے تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لعنت ہے
سنانے لیتے بھی سننے لیتے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے عرض پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے. اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ نبی الاسلام پہ پہنتے تھے, ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے, بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے, وہ تو حضور نے پہنا نا جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے بال ہیں, ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے, میں اس میں گھول دیتی ہوں, شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے. جنگوں کی تکلیف کاٹی. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آگے شہید ہوئے ہیں. تجھے نگاہ ہی مارتے رہتے ہو. سب کہانی ہے. اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی, یعنی علمی کتابی سے مراد چھڑا مسلم, کتاب و سنت کے دلائل ماننے والا, اور یا پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے گی, سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. باقی فرقے تو ہم نظر نہیں آنے انشاءاللہ تعالی. کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی؟ جی باقی ہے. یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ پہ کرامت ہے تو بتا دیں. تفنن اپنی جگہ اور ریالٹی بھی ہے. یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں جی فلانے دا فیض جاری ہے, او چھڑ دیو سارا دے فیض ڈوب گئے. ایک یوٹیوب دی ویڈیو, ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گیا. تو یہ کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ, کسی کی دعا قبول ہو جائے, کسی کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے. یہ لادہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت اتنی بڑی کرامت ہے, لیکن دیوبندیوں کے نزدیک, بریلویوں کے نزدیک گمراہی کے پیشوا ہیں یہ. اور باپا جانی کی دعوت اسلامی اتنی بڑی کرامت ہے بریلویوں کے نزدیک, لیکن دیوبندیوں کے نزدیک گمراہی کی پیشوائیت کا شرف انہیں حاصل ہے. تو تعداد کی بنیاد پہ, جماعتوں کی بنیاد پہ تو یہ ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار, تو یہ چھوڑ دیں. تو کرامت کے اوپر میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے جب میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں, تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی تھی کرامت اور معجزے کے حوالے سے کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو واقعی رپورٹ ہوئی ہیں. اور اس میں نے دیکھیں کتنے عرصے سے انہیں کہا ہوا ہے تخت بلقیس کی انہوں نے رٹ لگائی ہے, تو میں نے کہا تھا وائٹ ہاؤس لا کے مرگلا ہلز پہ رکھیں, اگلے دن میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. ہاں لیکن مجھے دکھانا ہے آپ نے. انشاءاللہ میں جیسے ہی اسلام آباد انٹر ہوا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تخت بلقیس تو غائب ہو جائے گا, وائٹ ہاؤس سے تو غائب ہو جائے گا, وہ نظر کا دھوکہ ہوگا. اور غائب نہ ہویا ٹھیک ہے میں بریلوی ہو جاؤں گا, ٹائم قیامت تک جائے. کرامات کی وجہ سے مقام طے کرنا, کوئی مقام طے نہیں ہوتے سرکار. یہ کل وہ ایک بندے کی ویڈیو لگی ہوئی ایک بریلوی عالم کی, اور وہ واقعہ یہ سنا رہا ہے, اچھا وہ واقعہ سنا رہے ہیں, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, یہ آپ کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں واقعات. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نے 800 سال پہلے لکھی, عربی میں کتاب ہے. یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو مصباحی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کوکب نورانی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پیر اجمل قادری صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا اور لوگ, یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تذکرۃ الاولیاء میں. اور بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کتاب کو پرنٹ کیے ہوئے ہیں اردو میں, اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات ان کتابوں سے ہیں, چاہے وہ فضائل اعمال ہو شیخ زکریا کاندلوی کی, چاہے وہ فیضان سنت ہو الیاس قادری صاحب کی,
तज़किरतुल औलिया, और ये वही बुजुर्ग है जिन्होंने मंगोला ने वट दिता सी 627 हिजरी में। मंगोल नहीं काबू आए ना दे। ये सारी कहानियां आपको जितनी जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, दाऊद ताई, मारूफ करखी, सरी सक्ती, सारी स्टोरियां ये उस किताब में लिखी हुई हैं। जो मौलाना बयान कर रहे थे और लोग हंस रहे थे, यार आप इन बच्चों पे हंस रहे हैं, ये तो उनकी जायज रूहानी औलादे हैं, शैतानी औलादे नहीं हम कहते, फिर ये बुरा मानेंगे कि जिन्होंने ये वाकयात लिखे हुए हैं। और वाकया क्या बयान कर रहे हैं? वाकया ये बयान कर रहे हैं कि जी एक दफा जो है ना वो हजरत मारूफ करखी जो थे वो बीमार हो गए। हजरत सरी सक्ती, ये पूरी एक चेन है ना जो तसव्वुफ की चलती है ना। वो कहते हैं जी मौला हसन इब्न अली के मुरीद थे हसन बसरी, और हसन बसरी के आगे मुरीद थे हबीबुल अजमी, और उनके आगे थे मुरीद थे दाऊद ताई, और उनके आगे से मुरीद थे मारूफ करखी, और उनके आगे से मुरीद थे सरी सक्ती, और फिर आगे मुरीद थे जुनैद बगदादी, और ये पूरी वो चेन चलाते हैं। तो वो कहते हैं जी सरी सक्ती बीमार हो गए, तो हजरत जुनैद बगदादी उन्होंने कहा कि हजरत आप किसी ना डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने कहा मैं किसी यहूदी या नसरानी डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। सरकार निगाह मारो ना अपने होते डॉक्टर को लेके जाना है, यही तो हम कहते हैं। हमें कहते हो मजारों पे जाओ, खुद जो है वो आगा खान में और शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवाते हो। आज के लोग भी यही कर रहे हैं, उस जमाने में भी यही करते थे। उनका जितने अच्छे डॉक्टर हैं वो तो या ज्यूज हैं या क्रिश्चियंस हैं। तो मैं तो वो नब्ज चेक करेगा तो मैं नब्ज तो नहीं दिखा सकता, हाथों में हाथ नहीं दे सकता। देखो किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। तो फिर खैर वो एक कहते हैं यहूदी किसी डॉक्टर के पास, तबीब के पास गए। उन्होंने कहा यार छोड़ दें, आप ना अपने हजरत साहब का पेशाब मुबारक ले आए। ये मुबारक तो मैंने लगाया ना इज्जत के लिए, बुजुर्गों का नाम इज्जत से लेना चाहिए, क्योंकि वो पेशाब टेस्ट से भी बता दिया करते थे। अच्छा वो कितना पहुंचे वो पेशाब तक के दस रहा है, इन्हों नहीं पता उन्होंने केड़ी बीमारी लगी है। मैं तो फिर इंज जनाब फड़ांगा। वो कहते जी जब पेशाब लेके गए, उसने पेशाब देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अच्छा क्यों भी क्या हो गया? वो कहते जी किसी आशिक का पेशाब है। आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूला देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ताउसुल उलमा सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मेरे मामू मेरे पीर और मुर्शिद हजरत सैयद नसीर सक्ती बीमार हुए। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज करा ले। फरमाया हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं, उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। हजरत सिबी सक्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा यह तो किसी आशिक का पेशाब, ये तो किसी आशिक का पेशाब है, और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। तो उसने कहा ये इश्क, अच्छा उन्होंने ये भी पता लगा कि इश्क इलाही का रंग होया है, या किसी यानी औरत के इश्क में है, किसी मुंडे के इश्क में। हाँ मुंडे के इश्क भी है जे, ये माधु लाल हुसैन। हाँ ये वो बिया थे उनकी गल है पुराने भी। माधु लाल हुसैन, ये माधु लाल हिंदू लड़का है और हुसैन नामी वो बुजुर्ग है जो उन पे आशिक थे, और वो इनको इकट्ठा दफनाया गया, और वो मजार बकायदा ये रिटर्न में इन्होंने बकायदा किताबों के अंदर उनकी करामात लिखी हुई है। तो वो पेशाब देख के जो मुसलमान हो गए, कहते हैं जी वो ये करामत है बुजुर्गों के पेशाब देख के। आप वो कहते हैं आप बुजुर्गों क्या समझते हैं, उनका तो पेशाब देख के लोग कलमा पढ़ते हैं। यार नबी इस्लाम को तो देख के अबू लहब ने कोई नहीं कलमा पढ़ा, अबू जाल ने कोई कलमा नहीं पढ़ा। ये कौन सा दीन है जो आप पेश कर रहे हैं? अच्छा सोशल मीडिया ने इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि पहले ये चीजें किताबों में लिखी हुई थी, और
پبلکلی عام نہیں ہوئی تھی. کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ بیان کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی انجینئرنگ کرے. ہم نے کرنی شروع کی ہے تو اب آپ دیکھ لیں ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. تو اس طرح کی کئی ایک واقعات ہیں, انہوں نے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں, وہ کرتے رہے. اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے, بس مذاق ہی اڑے گا نا. خلفائے راشدین کے بعد کوئی ولی یا بزرگ مانا جا سکتا ہے, کیوں نہ آپ مانے, لیکن وہ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اے جی مندے نہیں کہ منیے, کیا مطلب اے جی فلانے بزرگ نہیں مانتے. بھی مانتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے, ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی اور وہ تحفہ پیدا ہوا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ بڑا ہوا, جوان ہوا, وہ کھاتا پیتا تھا, پیشاب بھی کرتا تھا, شادی بھی ہوگی اس کی, مر گیا, دفنا دیا. یہی ماننا ہوتا ہے نا کسی کو. اور کیا منوانا چاہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں آپ فلاں کو نہیں مانتے, کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہٹلر کو نہیں مانتے. بھئی ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, آیا تھا, چلا گیا. ماننے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ انکار تو ہم نے کسی کا نہیں کیا. نہیں وہ بزرگ نہ, نہیں نہ یہ تہاڈی خواہش نہیں پوری ہونی, ٹھیک ہے. تو ہم مانتے ہیں. دیکھیں امام بخاری, امام مسلم کو ہم اپنا بزرگ مان رہے ہیں نا, جبھی تو اتنے احترام سے وہ خود آ جائیں تو ہم ان کا کیا عزت کریں گے. ہم نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں احترام کے ساتھ اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو بنانا فرمائی. ناظرین, کتنے بڑے دکھ کی بات ہے, کتنے بڑے حیرانگی والی بات ہے. ناظرین, جنگ بدر ہوئی ہے, جنگ عہد بھی ہوئی ہے. اب دیکھیں, آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ نہیں ڈال سکتے تھے. یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بابا جی کی کرتا لے جاتے, قمیض لے جاتے تو سارا ہندوستان فتح ہو جانا تھا. کمال نہیں کرتا. اور دوسری طرف وہ جو بندہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہہ رہا جی بابا جی کا پیشاب دے کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ناظرین, کیا کیا آپ کو باتیں بتائیں ان کے بارے میں. میں قرآن پاک کی آپ کو سورۃ الکہف کے بارے میں بتاتا ہوں. وہاں پہ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے بابے ایسے کہتے تھے, ایسے کہتے تھے. یہاں پہ بھی اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہے. اللہ کے ولی, قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی جب سو جائے, جب اللہ کے ولی سو جائیں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے ولی ہیں جب وہ سو جاتے ہیں تو ان کی کروٹیں, پنجابی میں کہتے ہیں ان کے پاسے, اردو میں کہتے ہیں ان کی کروٹیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرے ولی سو جائے تو ان کی آسمان پر بیٹھ کے مجھے ہی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں. ولی خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. لیکن ہاں آج کے معاشرے کے اندر جو مولوی سنا رہے ہیں نا بابوں کے قصے, وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. جناب بابے تو کچھ بھی نہیں, بلیاں بابلیاں کر لینی ہیں, سارا کچھ ہے. یہ تو جناب کچھ بھی نہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کتا ہو تو وہ شیر کو مار دیتا ہے. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ ابھی تو یہ تو تھوڑی تھوڑی ابھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائیں. ان کے اندر مقابلہ چلتا ہے. ناظرین, مقابلہ یہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یہ چلتا ہے کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑی کہانی کون سناتا ہے, دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ کون آتا ہے, کون سب سے بڑے کہانی سناتا ہے. یہ ان کے اندر مقابلہ ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, جو بھی اٹھے گا اس سے بڑھ کر سنائے گا, دوسرا اس سے بھی بڑھ کر سنائے گا, کیونکہ پوزیشن ہی حاصل کرنی, اول بھی آنا ہے, دوم بھی آنا ہے. تو خیر ناظرین, اللہ کے ولی سو جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی کروٹیں مجھے ہی آسمان پہ بیٹھ کے پلٹنی پڑتی. اگلی بات فرمایا جب یہ سو جائیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا یہ کتنے دن سوئے رہے ہیں. اللہ کے قرآن کہتا ہے سورہ کہف کے اندر یہ 309 سال اللہ کے ولی سوئے رہے ہیں. جب ان کو اٹھایا گیا تو کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, پوچھا گیا کم لبستہ, آگے سے وہ کہہ رہے ہیں لبستو یومن او بعض یوم, ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں. صبح سوئے ہیں, 12 بجے اٹھے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا اللہ کے ولیوں کو کہ ہم 309 سال سوئے رہے ہیں. لیکن آج کے معاشرے کے اندر جو مولوی بیان کر رہے ہیں ان کے بابوں کو سارا کچھ پتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین, اگر تیسرا سپارہ پڑھیں گے آپ, وہاں پہ نبی عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ نبی عزیر علیہ السلام بھی 100 سال سو گئے. جب ان کو اٹھایا گیا تو وہاں پہ سورہ کہف کے اندر ولی اللہ ہے, یہاں پہ نبی اللہ ہے. یہ نبی ہے, وہاں پہ ولی ہے. یہاں پہ نبی عزیر علیہ السلام 100 سال سو گئے ہیں. پوچھا گیا کتنے دن سوئے ہو تو کہنے لگے لبستو یومن او بعض یوم. کہہ رہے ہیں کہ میں دن یا دن کے کچھ حصہ سوؤں. یا نبی اللہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں. یہاں پہ نبی اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن سویا رہوں. لیکن ہاں استغفر اللہ, ان کے بابوں کو سارا کچھ پتہ ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اب کیا کیا ناظرین آگے بات بتائیں. یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے.
اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.